نبی کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو ہم اپنے پیارے سے پروگرام اسلام کے پہلے خلیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سننا، ہمارا یہاں پر بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج کا جو دن گزرا ہے 22 جمادی الاخری، یہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت، بلکہ عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا، بلکہ میں کہوں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ترغیب پر تو ہزار اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے یوں سمجھے کہ نہ صرف فاتحہ خوانی کی، اپنے گھر میں تبرک کو تقسیم کیا، بلکہ اپنے پڑوسیوں میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کاری کا سلسلہ رہا، اور ایک بڑا اچھا ماحول، بڑا خوبصورت ماحول بنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس سے مزید صحابہ اکرام کی محبت عاشقان رسول کے دلوں میں یہ اجاگر ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک صحابہ اکرام کی حقیقی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور اسی پر استقامت اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہونا ہے، اور ساتھ ہی میں الحمدللہ اس پروگرام میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اوصاف کا بھی ذکر کریں گے۔ اور میں واپس کہتا چلوں ناظرین کرام کی آج کا پروگرام کیا، ہم کئی ایپیسوڈز کر لیں، کئی پروگرامز کر لیں، لیکن شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کی شان بڑی عظیم ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قرآن کریم جن کی عظمت کو بیان کرے، جن کے اوصاف کو بیان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا وقتاً فوقتاً جس شخصیت کے اوصاف کو بیان کرے، جن کے فضائل کو بیان کریں، ظاہر ہے کہ ہماری کیا بساط کہ ہم چند پروگرامز میں، چند ایپیسوڈز میں آپ کی سیرت کو یا آپ کے اوصاف کو یا آپ کے فضائل کو بیان کریں، لیکن بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولتے نا نظر کرم پڑ جائیں، اور آپ کی وہ برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہو جائے کہ کاش بس ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، یہ صحابہ اکرام ہیں، صحابہ اکرام سے جو محبت کرتا ہے یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جو صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے یقیناً وہ بارگاہ رسالت میں بلکہ بارگاہ الہی میں بھی مقبول نہیں ہے، وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو آج اس پروگرام میں جہاں ہم فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے، چونکہ کل ہم نے قرآن کریم میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے گئے، اتقا کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی یوں سمجھیے کہ شان کو بیان کیا، تو آج بالخصوص ہم احادیث طیبہ کا یہاں پر یوں سمجھیے کہ ذکر کریں گے، اور احادیث بیان کر کے ہم آپ کی یہ خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل بیان ہوئے، آپ کی خصوصیات کیا ہیں۔ جی ہاں، چند خصوصیات آپ کی وہ ہیں جو دیگر صحابہ اکرام کو نہیں جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفات کے حامل ہیں، تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین آخر تک ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، درود پاک کی آپ فضیلت سماعت کر لیجئے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔
سبحان اللہ، قرب مصطفیٰ کون نہیں چاہتا. آج یوں سمجھے کہ مدینے سے دوری ہے تو فراق میں بندہ رو رہا ہوتا ہے، عشق میں رو رہا ہوتا ہے کہ کاش مدینے کی حاضری مل جائے. تو قیامت کا ہوشربا منظر وہاں تو جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اتنا ہی راحت و چین میں ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرب مصطفیٰ قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو تو بڑا ہی پیارا عمل ہے درود پاک پڑھنا. تو نیت کر لیجئے اور ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی ابھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. ایف جی نیوز لینک کے ناظرین، کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ جن کی گفتگو آپ نے کل بھی سماعت کی تھی، جمیل اتاری صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شامل حضور پروگرام میں. اس مرتبہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ویسے مجھے معلوم ہے، ناظرین کو تو ویسے نظر نہیں آئے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یعنی طبیعت میں یوں سمجھے کہ علیل تھی، دوائی لے کے کل بھی بیٹھے تھے اور آج بھی بیٹھے ہیں اور شان صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے جو بٹھائے رکھتی ہیں، جو بلواتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور اسی میں استقامت عطا فرمائے. سیدی میں چاہوں گا کہ آج اگر آپ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کسی بھی کلام کے 2 اشعار اگر آپ ابتدان اگر پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں. سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا آپ سے، آپ نے مجھے سیدی کہہ کر مخاطب کیا تو میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. یہ آپ کی شفقت ہے اور محبت ہے، آپ کی عاجزی، سیدی انکساری، اس میں کسی کو غلط فہمی بھی ہو سکتی کہ یہ سید ہوں. میں سید نہیں ہوں، سیدوں کا غلام ہوں الحمدللہ، اہل بیت کا غلام ہوں ماشاءاللہ. ویسے سیدی محبت سے کسی کو اے میرے سردار ان معنوں میں بولا جاتا ہے. تو آپ تو خیر یہ میں اس لقب کا بالکل قطعاً اہل نہیں ہوں، تو مہربانی فرمائے آئندہ مجھے اس لقب سے. چلیں آپ کی عاجزی انکساری ہے، لیکن مراد وہی ہے سیدی کہ میرے آقا میرے بڑے ماشاءاللہ. اور ایک سید صاحب، ایک شاہ صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے جس میں آپ نے مجموعی طور پر صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرمائی ہے. آئیے اس کے کچھ اشعار شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جانو دل تیرے قدموں پروارے، جانو دل تیرے قدموں پروارے، جانو دل تیرے قدموں پروارے، جانو دل تیرے قدموں پروارے. کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے
میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. اللہ پاک صحابہ اکرام کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. یہ سمجھے صدیاں گزر رہی ہیں لیکن ان کا ذکر باقی ہے، ان کا چرچا باقی ہے، اور مٹانے والے پہلے بھی آئے، اب بھی ہیں، آتے رہیں گے، لیکن قیامت تک انشاءاللہ ان کا ذکر اور چرچا باقی رہے گا انشاءاللہ. کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ اپنے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے گزاری ہے. یوں کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں بسر کی ہے. تو سبحان اللہ، ان کا چرچا ہمیشہ باقی رہے گا، ان کا چرچا ہمیشہ انشاءاللہ الکریم ہوتا رہے گا. آئیے ہم چلتے ہیں ان احادیث مبارکہ کی طرف جس میں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے. مراد اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جمیل بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یہ آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ایسے ارشادات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ ان ارشادات کو پڑھتے جاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں الحمدللہ اضافہ ہوتے جاتا ہے. اب دیکھیں ندیم بھائی، کون جنتی، کون جہنمی، کون دوزخ سے آزاد ہوگا، کون جنت کی نعمتیں پائے گا، یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو سب کچھ علم رکھتا ہے. جی بالکل، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور ما جانتے کان ہیں. وما یکون کا علم اللہ پاک نے الحمدللہ. فرمایا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیتیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا یہ مقام اور مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرما دیا. جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. سبحان اللہ. اب جنہیں دنیا ہی میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا، سبحان اللہ، ان کی شان کیا ہوگی، وہ کتنی بڑی شان کے لائق ہوں گے. ایک مقام پر تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ یہ تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو آپ نے جہنم سے آزادی کا مجدہ سنایا. ایک اور ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے. اے ابو بکر، اے ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب فرمایا کہ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے. ایک مقام پر فرمایا، اب سنتے جائیں. اب یہ میں آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر سلسلے، یہ 22 جمادی الاخری میں آپ نے 2 سلسلے کیے، کل ایک کیا. امید ہے کہ اور بھی مطلب کہ پروگرامز ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر 22 جمادی الاخری کی نسبت سے اگر ہم 22 پروگرام کریں شان صدیق اکبر بھی پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہوں گے. میرے سامنے بھی کئی احادیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر جو دلالت کرتی ہیں، جو پیارے آقا کے فرامین ہیں. ارشاد فرمایا، ناظرین کرام آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا کیا فرما رہے ہیں، جن کی زبان پر اللہ پاک نے حق جاری فرمایا، وہ کیا فرما رہے ہیں، بول دے وہ سچ ہیں. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر کی محبت، ہم ابو بکر سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات، اب یہ جب معیار بیان کر جی دیا. سبحان اللہ. ابو بکر کی محبت
اور ان کا شکر ادا کرنا یہ میری تمام امت پر واجب ہے. کیا بات. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار وہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو اس محبت سے محروم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت کی اس انداز پر ترغیب ارشاد فرمانے کہ تمام امت پر واجب ہے ابو بکر کی محبت، اور ان کا شکر ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے. ایک مقام پر فرمایا اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخاطب کر کے فرمایا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ناظرین کرام سنیے گا کیا شان ہے صدیق اکبر کی، اندازہ لگائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فرمایا مولا علی سے فرمانے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے یہاں میرا مقام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہو. کتنی بڑی بات ہو گئی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و قدرت، یوں سمجھ لیجئے کہ جو وقعت اللہ پاک کے نزدیک ہے وہ تو دنیا میں کوئی ہے نہیں. یعنی وہ والی جو مثال جمیل بھائی کی، محبوب اگر تمہیں نہ بنانا مقصود ہوتا تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا. اللہ اکبر. بہت بڑی. ایک مقام پر فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا. سبحان اللہ. کتنا پیارا ایک اور ارشاد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، اللہ اکبر، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا. اللہ. ندیم بھائی ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ جب یہ اس طرح کے ارشادات صدیق اکبر سنتے ہوں گے اپنے آقا کی زبان سے کہ جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا. یعنی اس سے یہ بھی تو اندازہ آتا ہے نا جمیل بھائی کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پر قربان کیا، تن من دھن جو آج کیسا قربان کیا اور کیسا قربان کیا. ناظرین کرام میں تو دیگر صحابہ کرام بھی دیکھے تو پیش رہتے تھے، لیکن ان کا کیسا بڑا حصہ رہا ہوگا. بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں جو انہوں نے فرحت پہنچائی ہوں گی اپنی ان قربانیوں سے، اور اتنا بڑا ارشاد جیسے آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سارے صحابہ کرام جانو دل قدموں پر تیرے بارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی. تمام صحابہ کرام ماشاءاللہ عاشق مصطفیٰ تھے، سب نے اپنے اپنے طور پر. اور لیکن فرمایا کیا کہ جس کسی کا احسان تھا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کہ مجھ پر وہ احسانات ہے کہ جن کا بدلہ اللہ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن چینل کے ناظرین یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی زبان پر اللہ پاک نے حق جاری فرمایا ہے، جو وہ کہہ دیں ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے. ان کے فضائل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے پیارے ارشادات. یہ جنتی ہیں، جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا صدیق وہ تم ہو. یعنی اس طرح کے جو فضائل، بلکہ وہ ہوتا نا کہ جنتی جہنمی کی یعنی بحث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اپنی زبان مبارک سے سارے فضائل بیان کر دیے. بے شک بے شک. اس میں تو جناب کوئی بحث یا کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جاتا. بس ہم تو وہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک شعر ہے نا جمیل بھائی، ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. سبحان اللہ. تو اچھا یوں سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ شعر لکھا، لیکن ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی تصور کریں تو یہ تو حق ہے نا کہ آپ کو جو پسند کرے گا، یعنی صحابہ اکرام کو جو پسند کریں، صحابہ سے جو محبت کریں، وہ جناب ہم اس سے محبت کریں گے، ہم اس سے دوستی رکھیں گے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے. آج معاذ اللہ جو لوگ مطلب کہ خواہ مخواہ کی جو بحث میں پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ میں آپ کو الریاض النظرہ کی
منقول یہ روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں. فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو خواہ مخواہ مطلب کہ ایسے لوگوں کی جو گفتگو سنتے ہیں نا، جو اس سے مطلب کہ بالکل منفی جو باتیں کرتے ہیں. سنیے حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو افضل فرما دیا، جن کو بلندی عطا فرما دی، جن کا تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی یار اس معاملے میں اس عقیدے کی ایف جے این چینل کے ناظرین دوبارہ سے دہرائی کر دیتا ہوں. ویسے تو کل بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان ہوا، فقہائے کرام کے اقوال کو یہاں پر ذکر کیا گیا، ائمہ یوں سمجھے کہ ائمہ کرام کے اقوال کو یہاں ذکر کیا گیا، خود سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ، اور بلکہ صدیوں پرانے بزرگان دین کہ جو اقوال ہیں، جو ان کا مذہب ہے، وہ بھی بیان کر کے بتایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. جو ہم خطباء سے سنتے ہیں یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے خلاف جائے بندہ تو اپنی ایمان کی خیر بنائے، اس عقیدے کے خلاف اگر اپنا ذہن بنائے یا گفتگو میں پڑ جائے تو وہ اپنی ایمان کی خیر منائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور بس اس عقیدے پر ہم قائم اور دائم رہیں. اچھا، تاریخ میں مختلف کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، یعنی آپ کی خصائص کا جو ہے وہ کثرت سے ذکر کیا گیا. تو چند وہ خصوصیات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ آپ ذرا بیان فرمائیں. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی خصوصیات. مکتبۃ المدینہ نے ندیم بھائی تقریباً 700-800 صفحات پر مشتمل کتاب صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر، ان کے اوصاف پر، ان کی خصوصیات پر یہ میں نے دیکھی نا تو یوں سمجھے کہ ارادہ بنا کہ آئندہ سال یعنی پورے 22 سلسلے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے نا، بے شک ہونا بڑی چاہیے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے. رول ماڈل ہے نا یہ تو ہمارے لیے، سبحان اللہ. انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تو بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں. یا میرے سامنے رسالہ ہے شان صدیق اکبر، جو کہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ہے، المدینہ العلمیہ کا مرتب کردہ ہے. اس میں آپ کی چند خصوصیات لکھی ہیں. اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک بہت ہی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں. کیا بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف فرما ہوتے ہیں. کیا بات. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ آپ ہی کو خصوصیت، یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور کو یہ. اسی طرح ایک بہت بڑی خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہے، یہ میں آپ اختصار سے عرض کرتا ہوں، اس کے پیچھے مطلب ڈیٹیل زیادہ ہے، طویل ہے، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے. ڈیٹیل ہے اس کے پیچھے. آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا. وہ کن حالات میں جمع ہوا، کیسے جمع ہوا، پوری ڈیٹیل ہے. سب سے پہلے اگر کسی کو سعادت ملی جامع القرآن کی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خصوصیت ہے. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے. سبحان اللہ. سب سے پہلے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. اچھا، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. آپ کی بڑی ہی پیاری خصوصیت کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 ایئرز 47 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے. یہ تو صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام کو بھی یہ سعادت ہوتی تھی، لیکن دیگر صحابہ کرام ہر موقع پر ساتھ نہیں ہوتے تھے. لیکن 47 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے کہ سفر ہو یا حضر ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی میٹنگ ہو، کسی بات میں مشاورت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے 47 سال اپنی زندگی کے گزارے. اور اب بھی ساتھ ہیں، اور اب بھی قدموں میں ہیں. یہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ وہ خوش نصیب ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی،
ان کے والد صحابی، سبحان اللہ، ان کے بیٹے بیٹیاں صحابی، پوتے اور نواسے صحابی، سبحان اللہ، چار پشتیں ان کی صحابی. آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور آپ کی ایک بڑی پیاری خصوصیت، اور یہ خصوصیت ایسی کہ اس کے پیچھے بھی ایک رقت انگیز داستان ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر وہ واقعہ، چونکہ آپ کو یہ شرف تو ملا، لیکن اس شرف پانے کے بعد دشمنان رسول نے آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا، کیا آپ کے ساتھ معاملہ، تو وہ اپنے اندر ایک مطلب کہ بہت غمگین واقعہ ہے، بہت مطلب رقت انگیز واقعہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا علی الاعلان. سبحان اللہ، سب سے پہلے خطیب، سبحان اللہ، اللہ سب سے پہلے خطیب اسلام یہ مسجد کیسا الحرام منظر شریف میں. ہوگا. یعنی آپ نے جس واقعے کی طرف وہ توجہ فرمائی، یعنی اتنا اس کے بعد پھر جو دشمنان رسول میں جو بھونچال آیا، اور انہوں نے جو وہ طاقت، وہ حق گوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بولتے نا کہ وہ ایسے ماحول میں جب جان کا خطرہ ہو، پتہ ہے کہ دشمن سامنے مطلب طاقتور ہے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے ماحول میں جا کر مطلب کہ حق کا اعلان کرنا، حق بات کا اعلان کرنا، سبحان اللہ، ان کا خاصہ تھا، ان کا خاصہ تھا. سبحان اللہ، اللہ پاک ان کا صدقہ ہم لوگ کیا بات ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ میں یہ جو فضیلت بیان کی نا ایف جے این چینل کے ناظرین، یہ خصوصیات نا ایسے نہیں مل جاتے. یعنی بعض یہ خصوصیات جیسے جمیل بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، تو یہ جو ان کی جو ہمتیں تھی، جو شجاعت تھی، جو بہادری تھی، یہ کمال کی ہوتی تھی. اور یہ سب اللہ کے دین کے لیے ہوتا تھا. اللہ پاک کے دین پر جو مر مٹنے والا ہوتا ہے، جو قربانیاں دینے والا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، پھر اس کا جو دنیا میں رتبہ بلند ہوتا ہے نا، وہ کمال کا ہوتا ہے. پھر آخرت میں جو اس کو برکات ملتی ہے، آخرت میں جو مقام ملتا ہے، وہ کمال کا ہوتا ہے. اگر ہم بھی الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے. ہم بھی اگر کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے رب راضی ہو جائے، اور بس ہمیں بھی ان اچھوں کے صدقے، بولتے نا کہ جنت میں ان کا پڑوس نصیب ہو جائے، ہم بھی کہیں جنت کا، اور بولتے کہ کوئی حصہ ہمیں مل جائے، تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ بس کچھ قربانیاں دینی ہوں گی دین کے لیے، اللہ پاک کے دین کے لیے قربانی دینی ہوں گی، نیکی کی دعوت عام کرنی ہوں گی. یہ جو خصوصیتیں ان کو جو ملی ہے، اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یقین جانے اگر اس کو بیان کرے تو یہ بھی سمجھے کہ ایک وقت کا یوں سمجھے کہ تقاضا کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ نیت آپ کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے قربانیاں دیں گے، اور انشاءاللہ الکریم رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. اچھا، مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بہت زیادہ اوصاف ہے، کثیر اوصاف ہے. یعنی منقبتیں لکھی جاتی ہیں تو شعراء بھی جو ہے وہ ہر لائن میں اوصاف جو ہے وہ لکھتے ہی جاتے ہیں، ذکر کرتے ہی جاتے ہیں. چند اگر اوصاف آپ اگر بیان کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیاری کے درمیان وہ جو سر فہرست ایک وصف تھا جس سے ہی آپ آغاز فرمانے والے. یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی شان میں لکھا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ آقا ہیں. اور ایک اور مقام پر اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر جیسا کوئی اللہ مرید نہیں. اللہ اکبر. تو جب آقا کی یہ شان ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، اور یہ ان کے کامل مرید، ان کے جیسا کوئی مرید ہے نہیں، تو ان کے اوصاف جمیلہ کا کیا کہنا. یہ کیسے مطلب کہ کتنے پیارے پیارے اوصاف کے یہ حامل ہوں گے. ویسے ان کے بھی اوصاف جو ہے نا یہ بیان سے باہر ہے. بے شمار بے شمار بے شمار اوصاف. ندیم بھائی ان کا جو ایک نمایاں وصف ہے اللہ جو ان کو ممتاز کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیگر صحابہ میں، اور جو ہر صحابی کے اندر یہ بے شک یہ الحمدللہ یہ وصف موجود تھا، لیکن ان کے اندر جو تھا نا یہ وصف یہ کمال کا تھا. سبحان اور جو یہی وجہ ہے کہ آپ الحمدللہ اتنی ان کی شہرت اور ان کا اتنا مقام اسی بنا پر آپ کا وہ جو وصف ہے وہ پیارا وصف ہے. اللہ پاک ہم کو ان کے اس وصف کا صدقہ نصیب کر دے، ہماری نسلوں کو بھی صدقہ نصیب کر دے. وہ آپ کا وصف ہے عشق رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عشق رسول میں ندیم بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ
پڑھنے والا پڑھ کر اشک ایسی مطلب قربانیاں، مطلب بندہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم کو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے. وہ جو جملہ جمیل بھائی کے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، وہ جو پورا واقعہ ہے کمال یہ کمال تھوڑی ہے. اللہ اکبر. یہ عشق رسول کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، ہجرت کا سفر جو آپ کی زندگی کا یادگار ایک باب ہے. اللہ. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انداز یہ تھا صدیق اکبر کا کہ کبھی بے قرار ہو کر حضور کے آگے آگے چلنے لگتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کسی بات کا خیال آتا تو آپ حضور کے پیچھے آ جاتے، اللہ. پھر کبھی آگے آ جاتے، پھر کبھی. یہ صدیق اکبر کا انداز تھا آقا کے ساتھ. تو سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عاشق صادق سے پوچھا کہ ابو بکر اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کبھی میرے آگے آ جاتے ہو، میرے آگے آگے چلنے لگتے ہو، پھر کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو، پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہو. جو روایت کا خلاصہ مفہوم ہے، جو اس مدنی مکالمے کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہیں پیچھا کرنے والے آپ کو پیچھے سے کوئی تکلیف، جو ہمارے تعاقب میں جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ کہیں ایسا نہ کہ جب ان کا مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آر ہوگا، کہیں کوئی پیچھے سے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے آ کر کوئی وار کرے تو وہ مجھ پر آئے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر کبھی مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمنوں نے آگے رستے میں گھات لگا کر بیٹھے ہوں گے، مجھے گھات لگانے والوں کا خیال آتا ہے، تو میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ اگر آگے سے کوئی وار کرے تو آقا وہ میرے سینے پر آئے. کیا کیفیت، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس عاشق صادق سے استفسار فرمایا کہ ابو بکر، کیا تم راہ خدا میں میرا آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ اللہ 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 اللہ. میرا آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ رب ذوالجلال کی قسم، میری یہی آرزو ہے. اللہ 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 اللہ. یہ سفر ہجرت جو ہے نا، یہ پورا مطلب کہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے. کیا اور پھر دیکھیں، میں اگر آپ سے پوچھوں ندیم بھائی آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موت ان کو قربان ہونا مل جائے. ہم جیسے اسے اگر کوئی پوچھتا کہ بھائی آپ کی خواہش کیا ہے، تو یار یہ تو عاشق اکبر ہے. میں اپنی خواہشیں بتاؤں گا، میرا گھر ہو جائے تو میرا کاروبار چل جائے تو مجھے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہو جائے. ہماری سوچ جو ہے وہ دنیاوی معاملات تک ہی محدود رہتی ہے نا. وہ کوئی امام اہل سنت سے پوچھے، وہ شعر یاد آ گیا ہے نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. آپ اگر سنا دے طرز میں، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کرو جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یار ابھی بات کہیں اور نکل رہی ہے. دو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں بھی آپ پر فدا کر دیا آقا. ابھی بھی جی نہیں بھرا، کیا کروں، میرے پاس کروڑوں جانی ورنہ آقا. اعلیٰ حضرت ان کا عشق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور صحابہ اکرام کا جو ذکر کر رہا ہے، چل رہا ہے جمیل بھائی، یعنی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، یعنی خود کی جان نہیں، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. کسی ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. یعنی ایسا نہ کہ ان صحابہ اکرام کے نزدیک، ان کے سامنے جو ہے وہ حضور اسلام کی شخصیت کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. یہی صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کی کیا آرزو ہیں، آپ کی کیا خواہشیں ہیں. صدیق اکبر کی خواہشیں سنیں ناظرین کرام، کیسے ہی عاشق تھے. کہتے ہیں میری تین خواہشیں.
ہے میری 3 آرزویں ہیں. ہے نمبر 1 چہرے انور کا دیدار کرتے ہے رہنا. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا. نمبر 2 آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. ہے اور نمبر 3 آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. حاضری دینا. یہ 3 آرزویں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ندیم بھائی غور فرمائیے، یہ 3 آرزویں، اور یہ تینوں آرزویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری فرمائی. ناظرین کرام، چہرہ انور کا دیدار کرنا اور یہ خواہش تھی نا کہ صبح اٹھو تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھو، جب میں سوؤں تو آپ کو دیکھتا ہوا. اور یہ خواہش ایسی پوری ہوئی کہ غار میں جہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، یہی تھے، اور جمال مصطفیٰ تھا. ان کے علاوہ کوئی جمال مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا نہیں تھا. پھر آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. کئی مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال آقا کی بارگاہ پہ قربان کیا، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. یہ خواہش تو ایسی پوری ہوئی کہ ساری زندگی تو ساتھ رہے. آج بھی مزار میں الحمدللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. سبحان اللہ. یہ عشق کا مقام، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. بلکہ کئی احادیث سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ناظرین کرام آپ نے بھی سنی ہوں گی. یعنی خلاصتاً کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں اپنی محبوب ترین چیزوں کا ذکر کرتے نا، تو ذکر کرتے کہ مجھے کھانے میں سرید پسند ہے. کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں مجھے جو ہے وہ یہ، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہے. اور جب مردوں کا ذکر فرماتے تو کہتے ہیں کہ مردوں میں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہے. سبحان اللہ. یہ یعنی صدیق پسند ہے. اس طرح کے ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اصحاب کے سامنے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر فرماتے کہ مردوں میں مجھے تمہارے والد پسند ہے. سبحان اللہ. کیسی محبوب ترین یہ شخصیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. اللہ پاک ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سچی پکی عطا فرمائے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت فرماتے تھے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اہل بیت یہ تو نبی کے جگر پارے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے بلکہ آپ کی جو آل ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان سے بھی آپ کی کمال کی محبت تھی. سبحان اللہ. اور یہ آپ جو گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نا جمیل بھائی، اس سے پہلے تھوڑی سی اگر میں گفتگو کروں ناظرین کرام سے، کہ ناظرین کرام آج جو ہے وہ یہ وساویس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جناب کبھی کچھ نہ کچھ گفتگو کے ذریعے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص شیخین کریمین کے متعلق یہ سمجھے کہ بات، اور یہ ایک بولتا ہے نا کہ وہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے اور تکالیف کے معاملات، یعنی ادا کرنے میں بھی مجھے جو ہے وہ بڑا مزہ نہیں آ رہا نا. طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے یہ اہل بیت سے محبت نہ کریں، یہ اہل بیت سے جو ہے وہ عقیدت نہ رکھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات صرف ایسی جذباتی نہیں ہے، بلکہ آپ دلائل کی روشنی میں، آپ حوالوں کی روشنی میں اس کو سنیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے کس قدر عقیدت اور محبت تھی. اور یہ نہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا مال قربان کرتے تھے، نچھاور کرتے تھے، بلکہ اہل بیت اطہار پر بھی یہ اپنا مال جو ہے وہ نچھاور کرتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ بے شک بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کا، آپ کے گھر والوں کا ذکر ہوا. تو کیا فرمایا آپ نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے قرابت داروں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے گھر والوں پر ترجیح دی، رسول پاک کے گھر والوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی اولاد پر رسول پاک کی اولاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو ترجیح دے رہے ہیں. ایک بار فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر
اہل بیت کا احترام کرو. ہائے 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 سبحان اللہ. اہل بیت کرام سے کا احترام کیوں کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے ہیں, رسول پاک سے ان کو خاص نسبت ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے, حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرو. ایک تو بڑا پیارا دلچسپ واقعہ ہے, سبحان اللہ. ان کی صحابہ کرام کی آپس میں دیکھیں کیسی ترکیب ہوا کرتی تھی. عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی, پھر آپ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے. راستے میں حضرت امام حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, کتنا پیارا محبت, کتنا پیارا انداز, کتنا پیارا. اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میرے ماں باپ آپ پر قربان, قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو. اللہ اللہ اللہ. اور کیسی خوش طبعی سنیں, میرے ماں باپ قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو, حضرت علی کے نہیں. کسی خوش طبعی. سبحان اللہ. حضرت علی ساتھ میں ہی ہیں, ساتھ میں ہی کھڑے ہوئے. میرے ماں باپ قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو, حضرت علی کے نہیں. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گفتگو سن کر مسکرا رہے ہیں. سبحان تو ان کی ماشاءاللہ آپس میں یہ ترکیبیں تھی, ایسا محبت و بھرا ماحول تھا, ایسے عقیدت و بھرا ماحول تھا. سبحان اللہ. اور آج پتہ نہیں کیسے کیسے شوشے چھوڑے جاتے, اللہ کی پناہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل یہ جو محبتیں اہل بیت سے تھی, اور ہم تو اصحاب و اہل بیت والے ہیں. ہم تو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے تو وہ جو اپنے شعر میں جو لکھا ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ اہل سنت اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی عاشق اعلی حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین آپ بھی کہیے الحمدللہ. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان, بہت بڑا احسان صحابہ کرام, صحابہ بیت کرام کی محبت عطا فرمائیے. صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم, یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کرام سے محبت کا انداز آپ نے ملاحظہ فرمایا, تو یہ حقیقت ہے, اور بس یہی ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے. اصحاب کرام سے محبت کرنی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے, بس دونوں کے قدموں میں ہمیں رہنا ہے, اور انشاءاللہ اس زندگی کو گزارنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا ٹرن لوں گا جمیل بھائی, کہ ماشاءاللہ اب تک آپ نے جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, عظمت یہ بیان کی, تو یہ ذہن بن رہا ہے کہ ماشاءاللہ محبت میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے. لیکن ان کی کوئی فضیلت کو نہیں مانتا, یوں کہہ لے کہ معاذ اللہ رب العالمین ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جو گستاخ صحابہ اللہ پاک
وہ بولتے ہیں ایسے ایسوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں. آمین. لیکن کوئی اگر اس طرف جاتا ہے, اس کا وہ بولتے ہیں نا کہ وہ اگر کسی کی وجہ سے اس کا ذہن بنتا ہے, یا اس طرح کے جو لوگ ہیں, تو کیا مطلب یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان کے لیے کوئی وعیدات نہیں ہے کہ یہ بکتے رہے, کہتے رہے؟ ندیم بھائی, گستاخی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بے ادبی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تقریباً 400 سال پرانے یہ بزرگ ہیں, جی, بہت بڑے, بلکہ علماء نے ان کو اپنے وقت کا مجدد بھی کہا. جی. انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح الصدور میں یہ واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا. ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہ جو ندیم بھائی نے بہت اہم بات پر توجہ دلائی ہے. صحابہ کی گستاخی کرنا, اہل بیت کی گستاخی کرنا, یہ کوئی ایسا نہیں کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. ارے کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا, رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا. اس سے کہا گیا کہ کلمہ طیبہ پڑھو. اللہ. تو اس نے جواب دیا کہ میں پڑھنے پر قادر نہیں ہوں, اللہ. میری زبان پر کلمہ آ ہی نہیں رہا, اللہ. اللہ. میں قدرت نہیں پاتا کلمہ پڑھنے کی. اللہ. اللہ. پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا, اس نے جو جواب دیا نا, میں کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میری زبان پر کلمہ کیوں نہیں آ رہا, کلمہ اس کو نصیب کیوں نہیں ہو رہا, کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا تھا جو مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے. اللہ. اللہ. یہ خود برا بھلا کہتا نہیں تھا, صرف صحبت میں بیٹھا. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے. سوچی ناظرین کرام, جب برا بھلا کہنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ انجام کہ اس کا معاذ اللہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے, تو جو خود بے ادبی کا مرتکب ہوگا, جو خود گستاخیاں کرتا ہوگا, جو خود ان کی شان میں نازیبا کلمات نازیبا جملے بکتا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ. تو ناظرین کرام, خدا را ایسا کوئی بھی شخص ہو, چاہے اس کا ظاہر کتنا ہی اچھا ہو, ظاہری اس کا کتنا حلیہ دینداروں والا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرے. تو ہم تو ایسو ہی کی گفتگو سنیں, ایسو ہی کے ویڈیو دیکھیں, ایسے ہی لوگوں کے بیان سنیں کہ جن کے بیان سے, جن کی گفتگو سے اللہ پاک کی محبت, رسول پاک کی محبت, رسول پاک کے صحابہ کرام کی محبت, رسول پاک کے اہل بیت کرام کی محبت, اولیاء کرام کا ادب جس کی گفتگو سے جھلکتا ہو, جس کی گفتگو سے ان باتوں کا ذہن ملتا ہو, ہمیں اس کو سننا ہے. باقی جس کی گفتگو سے ذرا بھی ہمیں شائبہ ہونا کہ نہیں یار یہ اس نے جملہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے, یہ جملہ بول دیتے نا, اندازہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے, اندازہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. اس کی گفتگو سے اگر ہمیں ذرا سا بھی شائبہ معلوم ہوتا ہو نا, ذرا بھی شک و شبہ پڑتا کہ نہیں یار یہ اس کی گفتگو کہیں اور جا رہی ہے, تو ایسے کے سائے سے ہی بچنا ہے کہ بھائی یہ حوالے ہیں, یہ کتابیں ہیں, کیا وہ کتابیں, کیا وہ حوالے جمیل تاریخوں کے حوالے تھے بھیا, جو ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق جو ہے وہ یوں کمتر باتیں اگر بیان کی گئی تو وہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام کی شان قرآن نے بیان کی ہے, اور قرآن کے مقابلے میں کسی قرآن کریم میں ان سب کے ساتھ اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا, تو چونکہ چنانچہ والی بات ہی پیدا نہیں ہوتی. احادیث میں ان کے مطلب کے فضائل موجود, اب احادیث کے مقابلے میں آپ تاریخ کی کتاب کو اہمیت دیں گے قرآن کے مقابلے میں, تو یہ تو بہت بڑی مطلب کہ نادانی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ایف جی چینل کے ناظرین, میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیے گا, اب تک آپ سن رہے ہیں. اگر آپ کے موبائل فون میں, ٹھیک ہے, آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں, آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں, یا انسٹاگرام, یہ جو بھی آپ ایپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا پیج, ایسا کوئی یوں سمجھے کہ ایسی کوئی ویڈیو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے, کوئی پیج آپ نے فالو کیا ہوا ہے جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق معاذ اللہ کمتر باتیں کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب چلیں میں تھوڑی تحقیق کر رہا ہوں, تھوڑی جناب ریسرچ کر رہا ہوں, بھائی آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہاں, جب یہ واضح ترین باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ ندیم بھائی, آمنا وصدقنا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ملفوظہ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بہت بڑا محدث تھا, یہ جو سن لیتے ہیں ادھر ادھر, میں تو تحقیق کر رہا ہوں, سنوں تو صحیح کیا بولتا ہے, سنوں تو صحیح کیا بولتا ہے. ایک بہت بڑا محدث اپنے وقت کا علم حدیث کا امام تھا, وہ کسی ایسی ہی عورت پر عاشق ہو گیا جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے حوالے سے کمزور عقیدہ رکھتی تھی. تو
تو وہ اس کے اوپر لٹو ہو گیا, عاشق ہو گیا اس کا, اور اس کو دھن چڑھی کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے. اللہ اس کو سمجھایا گیا, اس کے ہم عصر علماء نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے, کہا نہیں میں لا کے اس کو اپنا ہم عقیدہ بنا لوں گا. اللہ اکبر. لکھا ہے ملفوظات اعلی حضرت میں کہ اس نے اس سے شادی کی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اتنا اپنے وقت کا بہت بڑا امام علم حدیث کا, وہ تو اس کو اپنا ہم عقیدہ نہ بنا سکا بلکہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھا. اللہ اللہ. اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا عالم, وہ مطلب پھسل گیا. پھر ایسے جو لوگ ہیں نا, اب ان کی یعنی ان کے شکلوں پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں. جی جی, یعنی ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ یعنی یہ کیا ان کا خاتمہ, یہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. ہمیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اصحاب کے بارے میں برا بھلا نہ کہو, میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. ہمیں یہ سکھایا گیا, یہی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام کا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو, خیر کے ساتھ ہو, اور خیر ہی کے ساتھ فرض ہے. اچھا, باہمی کبھی مشاجرات صحابہ کا جو معاملہ ہے, باہمی اگر ان کے جو اختلافات جو کتابوں میں موجود ہیں وہ ان تک ہے, وہ ان کے معاملات ہیں, ان چیزوں میں ہم نہ جائیں. ہم پر یہ ضروری ہے, ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم تمام کی تمام صحابہ اکرام کے متعلق خیر اور خیر ہی کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کریں, تمام صحابہ اکرام سے محبت کریں, چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہوں, چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. تمام کے تمام صحابہ اکرام حق اور حق ہیں, یعنی اس اعتبار سے کہ صحابی ہے, یہ جنتی ہیں, ان کا جنتی ہونا حق ہے. باقی باہمی اگر ان کے کچھ ایسے مشاجرات کے معاملات جو کتابوں میں ہیں, جو روایتوں میں ہیں, ایف جی این چینل کے ناظرین, ہم لوگ اس میں نہ پڑیں. میں بالکل ایک دم واضح سی بات اور شارٹ میں کہہ کر گزر رہا ہوں کہ ہم اس طرح کی بحثوں میں جو ہے وہ نہ جائیں. ہم تو بس وہ سارے اصحاب سے ہمیں محبت ہے, سارے اہل بیت کرام سے ہمیں محبت ہے, تمام اولیاء سے ہمیں محبت ہے, ہاں تمام انبیاء سے ہمیں محبت ہے, بس سب سے نسبتیں رکھیں, سب سے محبتیں کریں. بھائی مجھے بس وہ کوئی بولنے کی, ارے نہیں سننا مجھے, بھائی مجھے نہیں سننا, بس میرے لیے اتنا کافی ہے. اللہ پاک نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے, سب اصحاب حضور ہیں. اور پہلی بات تو یہ نا جمیل بھائی, کسی عالم دین نے بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ ان کو جو صحابی کا مرتبہ ملا ہے وہ کسی عمل سے تو ملا ہے, تو کسی عمل کی وجہ سے اگر بندہ نشانہ بھی بنا رہا ہو تو وہ بنتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ان کو جو صحابیت کا مرتبہ ملا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے, ان کی صحبت سے. اور صحابی وہی نا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جس نے ایمان کی حالت میں کی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو, وہ صحابی ہے. تو یہ صحابیت کا مرتبہ اور درجہ ملا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے, ان کی محبت سے, ان کی زیارت سے. تو جناب پھر ان چیزوں پر کلام ہی کس بات کا. لہٰذا ایسی گفتگو میں پڑھنا نہیں, ایسی چیزوں میں پڑھنا نہیں, بس بات وہی ہے, اسی پر ہم اختتام کریں گے, جو کہ وقت بھی جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اب ان قریب نعتوں کے رنگ ایف جی این چینل کے سنگ آپ دیکھیں گے. جمیل بھائی آخر میں آپ کیا کلام فرمانا چاہیں گے؟ آخر میں دعا کرتے ہوں. اچھا, آئیے ناظرین کرام ہم سب مل کر دعا کر لیں. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادب سے, محفوظ خدا رکھنا صدا ادب سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو, مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی. اس دور میں تو مشورہ دینا چاہوں گا ایف جی این چینل کے ناظرین, جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, آپ سے عرض کروں گا اگر اس پرفتن دور میں آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عقائد محفوظ رہے, ہم جو ہے وہ عقائد اہل سنت پر ہی قائم رہیں, تو ایک بڑا پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے, دعوت اسلامی انڈیا کا مشکبار دینی ماحول. یقین جانے یہ ایسا قلعہ ہے, یہ ایسا حصار ہے کہ آپ اس کے درمیان میں آ جائیں اور انہی عاشقان صحابہ اور اہل بیت کی صحبت میں آپ رہیں انشاءاللہ الکریم. اس پرفتن دور میں جہاں
ایمان کو یوں سمجھے کہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول میرے شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بنایا ہوا یہ دینی ماحول انشاءاللہ نہ صرف ہمارا بلکہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول سے وابستہ ہو جائے اور علم دین حاصل کریں. ہم نے چند باتیں جو بیان کی ان کا تعلق عقائد سے ہیں. ہم علم دین نہیں سیکھتے ہیں, ہم عقائد نہیں سیکھتے ہیں. ہمیں فضائل صحابہ کا باب پڑھنا چاہیے, نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کے سامنے ان کو پڑھ کے سنانا چاہیے. ان کو بھی جناب یہ علم دین کا شغف دلانا چاہیے, ان کو بھی قریب لانا چاہیے کہ ہم عقائد میں ایسے مضبوط ہو جائے. وہ کہتا نا ایسے مضبوط ہو جائے کہ چاہے ہوائیں آئیں, طوفان آئے, آندھی آئے, لیکن ہم نہ ہلیں. ہم اپنے عقائد پر مسلم رہیں اور پختہ رہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں, علم عقائد کی طرف ہم بڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کریں. انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. بس کچھ دیر میں آپ پروگرام دیکھیں گے نعتوں کے رنگ FGN چینل کے سنگ. ضرور آپ سلسلہ جوائن کیجئے اور FGN چینل بھی آپ دیکھتے رہیے. ناظرین کرام, FGN چینل پر اس طرح کے پروگرامز الحمدللہ لائے جاتے ہیں اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ کے گھر میں یہ چینل اویلیبل ہے. سیٹلائٹ چینل الحمدللہ ہے, کئی کیبلز پر آ رہا ہے. آپ اپنے گھر میں FGN چینل کو آن رکھیں. آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بڑے ہیں, آپ کی گھر میں اسلامی بہنیں ہیں, یہ سنتی رہیں گی انشاءاللہ, گھر کے افراد سنتے رہیں گے تو مزید ہمارے عقیدے مضبوط ترین ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہے یہ نبی کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, یار کے نام پہ مرنے والا, سب کچھ صدقے کرنے والا, منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ.